اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی، جس کے تعلق سے احادیث کریمہ بیان کی جا رہی ہے۔ عن عبد الرحمن بن عائش قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن سورة فقال فيما يختصمون الملأ الأعلى قلت أنت عالم إلى آخر الحدیث۔ دیکھیے، اگر دوران بیان کسی کے دماغ میں کوئی سوال آئے تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ اگر اس کا جواب مجھے معلوم ہوگا تو اسی وقت انشاءاللہ دوں گا، اور نہیں معلوم ہوگا تو اگلے جمعے کو آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ یہ یاد رکھیے، یہاں اللہ تبارک و تعالی شکل و صورت سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو یہاں صورت سے وہ صورت مراد نہیں ہے جو جسم رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ بتاؤ، بلند رتبہ فرشتوں کی جماعت کس بارے میں جھگڑ رہی ہے؟ کچھ فرشتے گفتگو کر رہے ہوں گے آپس میں، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اے رسول آپ بتاؤ یہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ تو ہی خوب جانتا ہے، تو ہی خوب جانتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اللہ تو ہی خوب جانتا ہے کہ فرشتے کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان یعنی سینے پر رکھا، میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ فرماتے ہیں تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ علم دے دیا۔ کوئی بدبخت یہ اعتراض کرے کہ اللہ کے رسول نے فلاں وقت فلاں بات کیوں نہیں بتائی، فلاں وقت فلاں بات کیوں نہیں بتائی۔ اولاً تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہمیشہ سے تھا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو اللہ ہی کی شان ہے، یہ تو اللہ ہی کی شان ہے کہ وہی ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کر دیا تھا، یعنی جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا اللہ کے رسول سب جانتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ عن اسامہ بن زید قال اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اطم من آطاب المدینہ الی آخر الحدیث۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ ایک روز رسول پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں وہ فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کو بارش کی بوند کی طرح گھیریں گے۔ تم کچھ نہیں دیکھ رہے ہو لیکن مجھے دکھائی دے رہے ہیں آنے والے فتنے، جو فتنے آئیں گے اور مدینہ طیبہ کو ایسے گھیر لیں گے جیسے بارش کی بوندیں گرتی ہیں، اتنے فتنے آئیں گے۔ شارحین حدیث مثلا امام نودی وغیرہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں حضرت عثمان غنی اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت اور یزید بن معاویہ اور حجاج بن یوسف نے اپنی امارات و حکومت کے زمانے میں اہل مدینہ پر جو ظلم ڈھائے، ان سب واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ سرکار نے پہلے ہی اس کی طرف اشارہ فرما دیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پہلے ہی ملاحظہ فرما لیا تھا اور اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا کہ میں مدینے کی بستی میں بارش کی بوند کی طرح فتنوں کا گھیرا دیکھ رہا ہوں۔ عن الحسن عنہ سمع ابا بکرۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة إلى آخر الحدیث۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو منبر پر دیکھا اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے، یعنی سرکار منبر پر تشریف فرماتے اور حضرت امام حسن برابر میں تشریف فرماتے۔ کبھی آپ لوگوں کی جانب دیکھتے اور کبھی ان کی طرف، کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے اور کبھی حضرت امام حسن کو دیکھتے۔ چنانچہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ یہ بھی سرکار نے غیب کی خبر دی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ دیکھیے اس حدیث سے ہمیں جہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو رافضی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمانوں کا گروہ فرمایا۔ یہی تو کہا کہ میرے بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا، یعنی حضرت علی کا جو گروہ ہوگا وہ بھی اور حضرت امیر معاویہ کا جو گروہ ہوگا، دونوں مسلمان ہیں، کافر کوئی نہیں ہے ان میں۔ تو یہ جو رافضی اور کچھ سنی حضرات بھی اپنے آپ کو جو سنی بنتے ہیں بظاہر، لیکن کام ان کے رافضیوں والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو جب برا کہہ رہے ہیں تو یہ رافضیوں والے ہی کام ہوں گے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ اجمیر شریف کی طرف بھی آپ جاؤ تو وہاں بھی جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں مزار کے خادم وغیرہ جو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سنی مسلمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور جنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے مسلمانوں کے درمیان جو خانہ جنگی کا خاتمہ فرما دیا، اس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی۔ ہوا حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، جو لڑائی چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔